اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے ہم ایک آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے یہ آج بڑا ڈفرینٹ پروگرام ہے جو ہم سی او کلب پاکستان اور مینجمنٹ ہاؤس کے پلیٹ فارم سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا جو لانچ ہے آج ایک سافٹ لانچ ہے، جس کا پروگرام کو جو ہم نے اوور دا لاسٹ 2-3 منتھس ہم نے کووڈ کے اندر ڈیسائیڈ کیا وہ یہ کانسیپٹ ہے، جو نام ہے آج کے پروگرام کا وہ ہے میرا کاروبار۔ اور اس کی جو مین کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سے 6 مہینے میں کوئی 100 کے قریب سی ای اوز، انٹرپرینور، اسٹارٹ اپس کو ڈیولپ کرنا ہے اور کمپنیز کو لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے کہ کمپنی کیسے بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر مینجمنٹ ہاؤس کیونکہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، تو ایک ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کووڈ کے اندر جو 2 طرح کے ٹارگٹ آڈینس ہے یہ جو پروگرام کی ان کو فوکس کریں۔ تو فرسٹ از وہ لوگ جو جاب لیس ہوتے ہیں، جن کے پاس خاص کر وہ لوگ جو اپنے مڈ کریئر میں تھے، ان کے پاس جاب نہیں رہی، کمپنیاں بند ہو گئیں، کمپنیاں لاس میں چلے گئیں، رائٹ سائز کٹنگ کے ہاف دا سیلریز کے جو پیکیج چل رہے ہیں تو کوئی لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہم نے کہا یار اب نوکری جو ہے نا وہ ایک اولڈ گیم، اب ہر بندے کو چاہے ولنگلی چاہے فورسفلی اپنے ایک انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلی ٹارگٹ آڈینس ڈیفائن کی وہ جاب لیس کی، اور یہ جاب جو کر بھی رہے ہیں وہ دے آر ناٹ ہیپی ود دا جابس، تو دے کین آپٹ فار دس پروگرام۔ سیکنڈ جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس پروگرام کی وہ ہماری ہے جو کہ وہ انٹرپرینورس، وہ ایس ایم ای اسمال بزنس انٹرپرینور جن کی دکانیں، کاروبار، ریٹیل شاپس جو اس طوفان میں اس کووڈ کے بہہ گئے ہیں یا اسٹرگلنگ ہیں، یا جن کو امید ہے کہ یہ سسٹین نہیں بزنس کرے گا کیونکہ کاسٹ آف دا ڈوئنگ بزنس از ویری ہائی ان دس کنٹری، تو وہ والا ٹارگٹ آڈینس۔ اور تیسری ٹارگٹ آڈینس وہ ہمارے نوجوان، وہ بچے، وہ ینگ جنہوں نے یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی، بی بی اے، ایم بی اے اور ایم فل اور پی ایچ ڈیاں کی، لیکن اب وہ جاب کے لیے تلاش کرنے کی بجائے ان کو ہم نے ایک سیلف امپلائڈ کیسے بنانا ہے، ان کو گھر بیٹھ کے انہوں نے اپنے اسکلس کو کیسے کیپٹلائز کرنا ہے۔ تو یہ ہے جی آج کی ٹارگٹ آڈینس جو یہ پروگرام، اور یہ اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جو ہم نے انوائٹ کیا، بلکہ مہمان نہیں کہوں گا، پارٹنر بولوں گا، یہ صفدر صاحب ہیں جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں بائی پروفیشن، ان کی اپنی آڈٹ فارم ہے، اس کے بعد ان کی اپنی آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے، اور ان کے ساتھ اور یہ پریکٹیکل ہے، ہم نے کسی پروفیسر کے ساتھ کولیبوریشن نہیں کیا، کسی یونیورسٹی کے ساتھ وہاں، کیونکہ سارے کتابی اور ایک تھیوریٹیکل باتیں کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے ایک پریکٹیشنر کے ساتھ ایک کولیبوریشن کیا کہ صفدر صاحب کے ساتھ مل کے ہم اس میں، اور اس میں ایک بات کلیئرٹی سے بتا دوں، یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے یہ مینجمنٹ آف سیٹ، اس کی اگر کوئی چارجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ جسٹ اس کے جو اوور کم دا جو ایکسپینڈیچرز کے لیے ہیں، ناٹ فار میکنگ دا پروفٹ اینڈ دا منی۔ صفدر صاحب ویلکم سر۔ تھینک یو جی۔ صفدر صاحب پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اپنے ٹائم دیا، مینجمنٹ ہاؤس آئے، اور یہ جو کانسیپٹ ہم نے آج سے 2-3 میٹنگس کر کے ایوالو کیا۔ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ واٹ از یور آئیڈیا اباؤٹ دا ڈیولپنگ 100 انٹرپرینور سی اوز اور کمپنیز بینگ این انٹرپرینور یور سیلف، اوور ٹو یو سر۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرپرینور بننا کوئی اتنا بڑی گیم نہیں ہے، نہ اتنا پیسے والی بات ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو چاہے آپ چھوٹا بزنس کریں چاہے بڑا بزنس کریں، یو آر پارٹ آف دی گیم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی کام کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو آپ کو چیزیں پتہ ہونا چاہیے، جو آپ کو اسٹرینتھ ہونی چاہیے، جو آپ کی اپرچونیٹیز کے اوپر نظر ہونی چاہیے، وہ آپ کو پتہ، آپ کا ہوم ورک مکمل ہو۔ اور یہ جو ہم نے آئیڈیا بنایا ہے کہ ہم اس کو 100 انٹرپرینور کو ٹرین کریں گے، تو اس میں ہمارا آئیڈیا یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس فنڈز ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے آئیڈیاز کو میچور نہیں کر پاتے۔ ہم ان کو ٹریننگ دیں گے کہ کیا لیگل سٹرکچر آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیسے آپ کو اپنے بزنس پلان بنانے چاہیے، کیسے آپ کو اپنی مارکیٹ ریسرچ کرنی چاہیے، کیسے آپ لوگوں کو ایکسیس کریں گے، کیسے آپ اپنی پچ فائنلائز کریں، اور کیسے آپ اپنے آئیڈیا کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں، کیا آپ کے لیے کس سیکٹر میں کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے، اور اس اپرچونٹی کو آپ کیسے کیش کریں گے، کیسے آپ اپنے کمپیٹیٹر انالیسس کریں گے، کیسے آپ اپنے سوٹ انالیسس کریں گے۔ ایک ہم ون ونڈو اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی بزنس کے ڈائنامکس ہیں ہم آپ کو اس کے اوپر ٹرینڈ کریں گے۔ یہ صرف اکاؤنٹنگ نہیں ہوگا، یہ صرف مارکیٹنگ نہیں ہوگا، جتنے بھی بزنس ریلیٹڈ ایکسپیکٹ ہیں
آپ کی کمپلائنسز کے ہیں, آپ کی ڈیولپمنٹ کے ہیں, آپ کے بزنس پلان کے ہیں, آپ کی مارکیٹنگ کے ہیں. ہم ان سب اسپیکٹ کے اوپر آپ کو ٹرین کریں. تھینک یو ویری مچ صفدر صاحب, آپ نے اس کا تھوڑا سا ایک سائنوپسس دے دیا کہ یہ جو پروگرام لانچ کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ڈائمینشنز ہوں گے. آپ نے میری جو گفتگو تھی آپ نے اس کو کور کر دیا. پہلا کویشچن سر جی آپ سے کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ خود ماشاءاللہ خود چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں اور انٹرپرینیور بھی ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ انٹرپرینیور ہوتا کون ہے, کیا اس کو ڈیفائن کریں گے, کیا وہ مناسب سے سادہ الفاظ یوز کریں گے جگلری آف ورڈز میں جانے کی بجائے, کیا کہ سننے والے دیکھنے والے وہ سیکھ سکیں. دیکھیں اگر سادہ زبان میں دیکھیں تو جو بھی آدمی کوئی کاروبار کر رہا ہے دیٹ از این انٹرپرینور, وہ چاہے ریڈی بان ہے, چاہے وہ فروٹ شاپ سیلر ہے, چاہے وہ کسی ایروڈائنامک انڈسٹری کا مالک ہے, ہر وہ بندہ جو کاروبار کر رہا ہے فار میکنگ پروفٹ, ہی از این انٹرپرینور. ویری سمپل ڈیفینیشن. جو بندہ ایون کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ پتہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے, میری ڈیفینیشن ہو رہی ہے, لیکن میں تو ریڈی کرا مجھے کیا پتہ ہوتا انٹرپرینور کیا ہوتا ہے. ہاں جی, جو بھی بندہ چاہے وہ چھوٹا لیول ہے اس کے کاروبار کا یا وہ ملٹی نیشنل کاروبار کا مالک ہے, ہر وہ بندہ جو کوئی بھی بزنس کر رہا ہے کسی بھی لیول پہ ہے, ہی از این انٹرپرینور. مجھے یہ بتائیے صفدر بھائی, ہمارے جو پاکستان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیونکہ یہ موسٹ آج کل بولا جانے والا لفظ ہے بزنس, اسٹارٹ اپ, انٹرپرینور, کاروبار. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, وہ ہے رسک اورس. کیونکہ انٹرپرینور کی جتنی بھی ساری ریسرچ پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رسک ٹیکر جو ہوتا ہے وہ انٹرپرینور ہوتا ہے, جو رسک لینا جانتا ہے. ہم تو رسک اورس, جہاں رسک لینے سے لوگ ڈرتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہم جاب سیکر پروڈیوس کر رہے ہیں, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہم جاب کریٹر پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. ان دونوں کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, جاب پروڈیوسر اور جاب سے جاب کریٹر کیسے بنا جائے, وہ کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے جی, کوئی بھی بزنس مین تو رسک اورس نہیں ہو سکتا. جب تک آپ رسک ٹیکر نہیں ہوں گے آپ بزنس میں نہیں جا سکتے. جو بیسک ڈیفینیشن انٹرپرینور کی وہ یہی ہے, اگر آپ کسی ڈکشنری میں دیکھیں کہ ہر وہ آدمی جو رسک لیتا ہے فار سیکنگ اور ارننگ پروفٹ, وہ انٹرپرینور ہے. اگر آپ کی فطرت میں رسک لینا نہیں ہے, اگر آپ چانسز نہیں لینا چاہتے, تو یہ آپ کی بال گیم نہیں ہے. پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی جاب میں جائیں, 9 to 5 جاب کریں اور گھر آ کے آرام سے سکون سے سو جائیں. اگر آپ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں تو یہ ایک 24/7 جاب ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے 5 بجے دفتر آف کیا اور موبائل آف کیا اور گھر آئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سرکاری نوکری ڈھونڈیں, صبح 9 سے 5 بجے وہاں پہ جائیں اور واپس آنے سے پہلے آپ اپنا موبائل فون آف کر دیں تاکہ آپ کو اس دنیا سے آپ کا تعلق نہ رہے, پھر آپ اپنی دنیا میں رہیں. تو جب تک آپ کوئی چانس نہیں لے سکتے تب تک آپ کو اس طرف نہیں آنا چاہیے. یہ صرف رسک ٹیکرز کی گیم ہے. جو رسک اورس لوگ ہیں ان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ کووڈ کے اندر جو سچویشن آئی ہے, جو لوگوں کی جابس جو لوز ہوئی ہیں, تو وہ تو بیچارے تو جاب وہ تو رسک ٹیکر ہیں ہی نہیں. وہ کیا کریں گے, جاب ان کے لیے نہیں, کاروبار وہ نہیں کر سکتے, وہ کیا کریں, ڈپریشن میں جائیں, خودکشی کریں, کیا کریں, کیا سولوشن؟ دیکھیں ڈپریشن اور خودکشی تو کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک آپ اپنی چیزوں کو لیے آن بورڈ نہیں ہو کے آپ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. جہاں تک جاب جانے کا تعلق ہے, کافی حد تک وہ فالٹ انٹرپرینور پر بھی ہے, کافی حد تک وہ معاملہ جو ہے وہ حالات کے اوپر بھی ہیں. کیونکہ جہاں بزنسز بالکل ہی کلوز ہو گئے ہیں تو وہاں جاب اور نہ ہونا بالکل ایک ڈفرینٹ سچویشن ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ فائنینشیل کرنچ میں نہیں جائیں تو آپ کو اس طرف آنا ہوگا کہ آپ کی جو بھی سکل ہے آپ اس سکل کو ایز این انڈیپینڈنٹ سیلر سیل کریں. جب آپ جاب پہ جاتے ہیں تب بھی آپ اپنی سکل کو سیل کرتے ہیں, بٹ یو آر ڈیپینڈنٹ آن یور بزنس اونر. لیکن اگر آپ ایز اے ڈائریکٹ سکل سیل کرتے ہیں, جسے آج کل کی زبان میں فری لانسر بھی کہا جاتا ہے, تو آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, زیادہ پروفٹ ٹیکنگ ہو جائے گی. لیکن اس میں صرف فرق یہ آتا ہے کہ انیشلی کہ پر آور جو ارننگ ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اگر جاب میں 8 گھنٹے کام کر کے 50,000 یا 1 لاکھ کما رہا تھا تو شاید میں وہ اتنے ہی پیسے جو ہے وہ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کام کرنے کے بعد کم بتاؤں. لیکن یہ ایک سٹارٹ کی سٹوری ہے. جیسے ہی آپ
اپنا بزنس میچور کرتے جائیں گے میڈیم رینج میں جا کے یا پھر ایکسپینشل رینج میں جا کے اسکائی از دی لمٹ. مجھے یہ بتائیے کہ ایک انٹرپرینور کی جو آپ نے کہا کہ اس کی مٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کا سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہ کیا 3 ایسی خوبیاں ہیں یا اسکلز ہیں جو ایک انٹرپرینور کو ایک کامیاب انٹرپرینور بناتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کا یقین ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ وہ جو پروڈکٹ اس کے پاس ہے, وہ جو سروس اس کے پاس ہے, وہ جو اسکل اس کے پاس ہے, اس میں وہ ماسٹر ہے. اس سے بہتر اسکل کسی کے پاس نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس ہے تو ہی آلسو دی ون آف دی ٹاپ پلیئرس. سب سے پہلے اس کی خود اعتمادی ہے. دوسرا یہ کہ اسے پتہ ہو کہ وہ اپنی اسکل کو کیسے سیل کر سکتا ہے, اپنی پروڈکٹ کو کیسے اور کہاں وہ سیل کر سکتا ہے, اس کی مارکیٹ کیا ہے, اور وہ چانس لے سکتا ہے, وہ اپنے بزنس کو پلان کر سکتا ہے. جب تک آپ پلان نہیں کر سکتے, جب تک آپ مارکیٹ کی نو ہو نہیں رکھتے, تو آپ ایک اچھے انٹرپرینور نہیں بن سکتے اور نہ ہی ایک اچھا بزنس جو ہے وہ چلا سکتے. یعنی کہ اس کا بلیو ہونا ضروری ہے, سب سے پہلے یہی ہے. اس کو اپنی آئیڈیا پہ یقین ہونا ضروری ہے کہ وہ, اور اس کو اپنی یقین ہو کہ وہ ایکسیلنس کی طرف جا سکتا ہے, کیونکہ دنیا میں جو چیز بکتی ہے وہ کوالٹی اور ایکسیلنس بکتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ جا کے یہ کہیں گے کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے, یہ 6 نمبر کی پروڈکٹ ہے, پہلے 5 یہ ہیں, تو ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ اچھا یار اگر یہ 6 والی ہے تو میں پھر پہلے والی کیوں نہ لوں, میں دوسرے والی کیوں نہ لوں. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ مرسیڈیز پہ چلا جاتا ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس سے نیچے کی آپشن پہ دیکھتا ہے. لیکن آپ کسی بھی بزنس مین کو دیکھیں گے جو افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کہے گا اچھا میں نے اگر گاڑی لینی ہے تو میں مرسیڈیز لوں گا, میں لیکسس لوں گا, مجھے لمبرگینی میں لینی چاہیے. بڑا بننے سے پہلے بہترین بننا ضروری ہے. بڑا بننے سے پہلے سوچ کا بڑا ہونا ضروری ہے. سوچ کا بڑا ہونا ضروری ہے. اور اپنے چیز ایریا میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ بزنسز کے بارے میں جب بچے آج کل کے, پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کووڈ نے ایک فلڈ آیا اور ابھی بھی چل رہا ہے, اللہ کرے کہ یہ جلدی سے جلدی ختم ہو, کہ کون سے بزنسز ہیں جو ایمرجنگ ہیں, کون سے بزنسز جو اسٹرگلنگ ہیں, تاکہ بچے اپنی جو بزنس پلاننگ کریں تو وہ اپنے ایمرجنگ بزنسز کو ذہن میں رکھ کر فیوچر گروتھ کو ذہن میں رکھ کے اپنا بزنس پلان ڈیولپ کریں. دیکھیے اگر ہم 2 براڈ کیٹیگریز بنائیں جی تو ایسی کیٹیگریز جہاں پہ لوگوں کا کراؤڈ ہوگا وہ اب آگے نہیں چل سکیں گے, یہاں رسک پہ ہوں گے. اور ایسی کیٹیگری جہاں پہ کراؤڈ کی ضرورت نہیں ہوگی, یا آپ اپنے بزنس کو اسی لائن میں شفٹ کر جائیں جہاں کراؤڈ کی ضرورت نہیں ہوگی, تو اگلے 2 سالوں میں وہ بزنس جو ہے وہ گرو کریں گے. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جیسے شادی ہال ہیں, سینما ہال ہے, آپ کے یہ جو بڑے مالز ہیں, شاپنگ سینٹرز ہیں, یہ انڈر پریشر رہیں گے. اور اگر آپ دوسری میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ ویکسین اگلے سال تک رہے گی, انلیس کے لوگ شور نہ ہو جائیں کہ جی اب ٹھیک ہے خطرہ نہیں ہے, تو یہ 1-2 سال تو کہیں بھی نہیں جا رہی چیز. تو وہ تو سسٹین نہیں کر سکیں. پرابلم ہے اب اتنی ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی لوگوں میں. ہولڈنگ پاور تو نہیں ہوگی, لیکن لوگوں میں ایک پاور ہے کہ لوگ اڈاپٹ کرنا جانتے ہیں, لوگ اپنے بزنس پلان کو چینج کرنا جانتے ہیں. اور اگر میں آج کل کی ٹرم میں یوز کروں تو اگر آپ اپنے بزنس کے بارے میں ایک اچھا یو ٹرن لے سکتے ہیں تو آپ اپنا بزنس بچا جائیں گے, اور اگر اچھا یو ٹرن نہیں لے سکتے تو مشکل ہو جائے گا. جی ایسا ہی آج کا جو نیگیٹو ورڈ ہے نا وہ پازیٹیو ہے. پازیٹیو. تو یہ جو یو ٹرن سے مطلب کیا مراد ہے کہ کیا وہ اپنے بزنس کے پلان کو کیسے ری ایڈجسٹ کریں اور کون سی اسکلس اپ اسکل کریں جس کی وجہ سے وہ بچا جائیں گے, یہ جو آپ بول رہے ہیں؟ دیکھیں اگر میں اس کو بریف کروں تو وہ جو پروڈکٹس ہیں یا سروسز ہیں جو ٹیکنالوجی بیس ہیں, ان کے آگے گرو کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ایسی جیسے کوریئر سروس ہے, جیسے اگر آپ آن لائن بزنس کر رہے ہیں, مثلا آپ کو 3-4 بزنسز کی ذرا کین یو شیئر ود دا نیم آف دا نیچر آف دا بزنس. دیکھیں اگر ہم جو جنرلی آج کل کہا جاتا ہے جی آئی ٹی بڑا گرو کرے گی, لیکن آئی ٹی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بزنس نہیں ہے, لیکن آئی ٹی کے اندر جو بزنس ہے جیسے ای کامرس کے بزنس ہے, جیسے اینیمیشن موویز ہیں, کیونکہ جب تک یہ حالات رہیں گے تو آپ کی موویز کی جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو سکے گی, تو جو اینیمیٹڈ موویز کا کنسیپٹ ہے وہ بڑا گرو کرے گا. اسی طرح آپ کی جو گیمنگ انڈسٹری ہے وہ آگے بڑا گرو کرے گی.
اسی طرح جو آپ کی آٹومیشن ہے، یا اگر آپ کے پاس ایسی پروڈکٹس ہیں جس کو آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ایسے بزنس میں ہیں جو دوسروں کی پروڈکٹس یا سروسز یا بزنسز کو آٹومیٹ کر سکتا ہے، وہ آگے جائیں گے. جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے پروڈکٹس ہیں وہ آگے جائیں گے. جو ٹیلی ایجوکیشن ہے، جو ٹیلی میڈیسن کے بزنس ہے، وہ کافی آگے گرو کریں گے. اس میں آگے اپرچونٹی ابھی گیپ ہے بہت بڑا. جی گیپ بھی ہے، اور اٹ سیلف یہ جو کووڈ کا کنسیپٹ آیا ہے، جو پرابلم آئی ہے، اس نے اس کو ایکسپوننشلی گرو کروا دیا. جیسے زوم یہاں سے زمین سے آسمان پہ چلا گیا. جی ایسا ہی. اس کی کیپٹلائزیشن کتنے ملین سے. جو آؤٹ سورسنگ کی سروسز ہیں وہ کافی گرو کریں گی. اگر آپ اپنی سروسز کو ایسے مرج کر سکتے ہیں جو آؤٹ سورس ہو سکتی ہیں، جب لوگ آپ کی آؤٹ سورسنگ سروسز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تو وہ ایک اچھا چانس ہے آپ کے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. وہ کسی بھی طرح کی سروسز ہیں، چاہے وہ انشورنس مارکیٹنگ ہے، چاہے وہ اکاؤنٹنگ سروسز ہیں، چاہے وہ ٹیچنگ سروسز ہیں، چاہے وہ ٹریننگ سروسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہے، چاہے وہ آپ کی جو ہیلتھ سروسز ہیں. ساری آپ یعنی کہ آؤٹ سورسنگ تو پہلے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس نے ایز اے کیٹلسٹ کا رول پلے کیا ہے. پاکستان میں آؤٹ سورسنگ اتنا مرج نہیں ہو سکا. ویسٹ میں آؤٹ سورسنگ میں بہت زیادہ گرو کیا. ہمارے ہاں ضرور ہیومن ٹچ کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ کون آپ کے لیے سروس پرووائڈ کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، تو آپ اس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت زیادہ ہے جی لوگوں کا. مجھے یہ بتائیے کہ بزنس جو ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں تو چلو ایوالونگ ہیں، جیسے اڈیپٹیبلٹی آپ نے بولا کہ چینجنگ ریکوائرمنٹ کو، وہ جو تھا اپنا ڈارون کہتا تھا کہ سروائیول جو ہے نا آف اونلی دو اسپیشیز کہ who know how to change according to the environment, adaptability کہتا تھا. جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ چیزیں تو کچھ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، لیکن کچھ چیزیں کانسٹنٹ رہتی ہیں، کچھ ویریبلز ہیں جو چینج ہوتی رہتی ہیں بزنس کے اندر. کانسٹنٹ میں جیسے فائنینشیل چیزیں ہیں، ہر کمپنی کو اپنے اکاؤنٹس مینٹین کرنی ہے، اپنی فائنانشیل مینجمنٹ کرنی ہے، اپنی ROI نکالنی ہے. اس طرح مجھے نیچر آف بزنس میں کوئی جیسے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ پبلک کمپنی کیا ہوتی ہے اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے، آنرشپ کیا ہوتی ہے. یہ نیچر آف بزنس اینڈ ڈائمینشن آف بزنس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کتنے قسم کے بزنسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، آپ اگر لیگل اسپیکٹ کی بات کریں تو مینلی 3 طرح کے لیگل سٹیٹس ہے جو ایک بزنس اون کر سکتا ہے. جیسے آپ ایز این انڈیویجول بزنس کر سکتے ہیں جسے سول پروپرائٹر کہا جاتا ہے. آپ 2-4 لوگ مل کے کام کر سکتے ہیں جسے پارٹنرشپ کہا جا سکتا ہے. اور تیسرا کنسیپٹ ہے کارپوریٹ سیکٹر کا، جسے ہم نارملی کمپنی یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا لسٹڈ کمپنی کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ 3 ڈفرینٹ لیگل سٹیٹس اویلیبل ہیں. اور لیگل سٹیٹس کون سا سوٹیبل رہے گا آپ کے لیے، یہ کوئی ٹاس کا پروگرام نہیں ہے. آپ کو اپنے نیچر آف بزنس اور اپنے نیچر آف پروڈکٹ کے مطابق جو ہے وہ لیگل سٹیٹس چوز کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی سبسڈیز، بہت سے ٹیکس انسینٹیوز، بہت سی فنانسنگ وہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنا لیگل سٹیٹس بڑا کیئرفلی سلیکٹ کرنا چاہیے. کیا آپ مطلب اگر آپ ایک ہی طرح کی پروڈکٹ یا سروس سیل کر رہے ہیں، تو اگر آپ لوکلی بزنس کر رہے ہیں اور اگر آپ ایکسپورٹ بزنس میں ہیں، تو آپ کا لیگل سٹیٹس چینج کرنے سے کافی سارے ٹیکس انسینٹیو اور کافی ساری ریبیٹ اور سبسڈیز جو ہیں ان کے لیے آپ انٹائٹلمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے اس کے لیے یا انٹرپرینور کے لیے بزنس پلاننگ کی اور اپرچونیٹی ریکگنیشن کی کیا امپورٹنس ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے بزنس پلان؟ اگر اسے اپنا بزنس سکسیزفل کرنا ہے تو بزنس پلاننگ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنی اگر آئیڈیا یا پروڈکٹ کے بارے میں فائنلائز کر چکے ہیں تو جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کی پلاننگ کریں. بزنس پلاننگ میں ضروری نہیں کہ صرف آپ اکاؤنٹس کو دیکھیں یا نمبرز کو دیکھیں، ہر طرح کی پلاننگ ہے. آپ کو مارکیٹنگ کی پلاننگ کرنی ہے، آپ کو HR کی پلاننگ کرنی ہے، آپ کو اگلے 1 سال کے لیے اپنے ریونیو اور ایکسپنسز کی پلاننگ کرنی ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس مارکیٹ میں پہلے جائیں گے، کیسے جائیں گے، آپ کا مارکیٹنگ بجٹ کیا ہوگا اور آپ کو اپنا مارکیٹنگ بجٹ کدھر ایکسپینس کرنا چاہیے. کیا صرف آن لائن جانا چاہیے، کیا فزیکل جانا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا پہ جانا چاہیے. یہ ساری چیزیں اسی وقت پاسبل ہیں اور تبھی سکسیزفل ہوں گی کہ اگر آپ کا ایک اچھا بزنس پلان جو ہے وہ ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو جاتے. یہ جو بزنس آئیڈیا اور بزنس پلاننگ کے ساتھ کتنی امپورٹنس ہے کہ کسی انٹرپرینور کو یا اسٹارٹ اپس کو اپنا سوٹ انالیسس کرنا ضروری ہے
کیونکہ اگر اس کو اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا نہیں پتا ہوگا اور اپنے بزنس پلان کے ساتھ وہ کو ریلیٹ نہیں کرے گا, ہی کین ناٹ بی اے سکسیسفل انٹرپرینور. کیا امپورٹنس ہے SWOT انالیسس؟ دیکھیں SWOT انالیسس جسے ہم کامنلی اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اور تھریٹس کہتے ہیں, یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, مینس آپ کی سروس یا پروڈکٹ کی کوالٹیز کیا ہیں, وہ کتنی دوسری سروسز یا پروڈکٹ سے بہتر ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, مطلب آپ کی پروڈکٹ, آپ ویکنیسز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی سے زیادہ سپلائی نہیں کر سکتے, ویکنیس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایریا میں سپلائی کر سکتے ہیں, ریسٹ آف دی کنٹری نہیں سپلائی کر سکتے. اپرچونٹی یہ ہے کہ کہاں کہاں گیپ ہے, کہاں کہاں سروس آلریڈی ایگزسٹ نہیں کر رہی, کہاں کہاں سروس جو ہے وہ پور ہے جس کو آپ کوالٹی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. تھریٹس یہ ہیں کہ کیا آپ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. تھریٹس یہ ہیں کہ کیا جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو کیا کسٹمر ایکسیپٹ کریں گے, کیا آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی ڈفرینشیٹ ہوگی دوسروں سے کہ دوسرے اسے ایکسیپٹ, کسٹمر آپ کے ایکسیپٹ کر سکیں. تو یہ جب 4 چیزوں کا آپ انالیسس کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دیکھ سکیں کہ کیا آپ کو مارکیٹ میں جانا چاہیے اس پروڈکٹ یا سروسز کے ساتھ, اور اگر جانا چاہیے تو آپ کو کیسے پرائسنگ کرنی چاہیے, کیسے کاسٹنگ کرنی چاہیے, کہاں آپ جا کے آفر کریں گے, کس ریٹ پہ آفر کریں گے, کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو آپ آفر کریں گے, یہ تبھی چیزیں فائنل ہو سکیں گی. بہت زبردست آپ نے SWOT انالیسس کی انٹرپریٹیشن کیا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ینگ انٹرپرینور کے لیے یا سیزن یا انٹرپرینور کے لیے, وہ اس کی سیلز ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا مارکیٹنگ پلان اور اس کی سیلز پلان اگر اس کو کامیاب نہیں کرتا, جتنا مرضی بھی اچھا آئیڈیا ہو, بزنس پلان ہو, تو وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کیا کمپیٹنس ہے سیلز کی اور مارکیٹنگ کسی انٹرپرینور کے اندر ہونی چاہیے یا ڈیولپ کرنی چاہیے؟ دیکھیں جو مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, اسی سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایک بہت اچھی پروڈکٹ بنائی, بیسٹ آف دی بیسٹ پروڈکٹ آپ کے پاس ہے, اور اگر آپ کے وہ گھر کے شیلف کے اندر ہی پڑی ہوئی ہے تو کسی کو نہ پتہ ہے, نہ کوئی آپ سے لینے کے لیے آئے گا. تو ایک اچھا سیلز اینڈ مارکیٹنگ پلان کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنی آپ کی پروڈکٹ کا اچھا ہونا اور سروسز کا کوالٹی سروس ہونا ضروری ہے. تو اس لیے جب تک آپ اپنی ایک اچھی سروس یا اچھی مارکیٹنگ نہیں کرتے تب تک سیلز یا ریونیو آنا بہت مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ریونیو کو ایسٹیمیٹ کریں تو ہمیشہ کسی بیس کے اوپر کریں کہ یہ نمبر ہے, یہ میرا ایزمپشن ہے جس کی بیس میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ میری اتنی سیلز ہوگی. یہ نہیں کہ آپ بس کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم فرسٹ ایئر میں 1 بلین ریونیو لے کے جائیں گے. اب 1 بلین ریونیو کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مارکیٹ کتنی ہے, کتنے کسٹمر ایگزسٹ کرتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو سروس لے رہے ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کو سروس نہیں پہنچ رہی ہے, کتنے ایسے ہیں کہ جن کی سروس جو پہنچ رہی ہے وہ آلریڈی اتنے کمپیٹیٹیو ریٹ پر ہے کہ آپ کے لیے اس کو میچ کرنا پاسبل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو آپ کی جو سیلز یا ریونیو کے بجٹس یا ٹارگٹ ہیں وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے, اگریسیو نہیں ہونے چاہیے, اور وداؤٹ ایزمپشن یا وداؤٹ بیس نہیں ہونے چاہیے. زبردست. مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ سیلز یا مارکیٹنگ بیسک کمپوننٹس کے بعد ایک انٹرپرینور کے لیے یا اسٹارٹ اپ کے لیے ٹیم بلڈنگ کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہیومن ریسورس ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے وہ ایک کمپلیمنٹری اسکلس چاہیے جو اس کو سپلیمنٹری اسکلس جو اس کو ٹیم کے صورت میں لوگوں سے ملتی ہیں. مطلب IT کا بندہ ہے, وہ پروڈکشن کا تو کر سکتا ہے, اچھا سا سافٹ ویئر بنا سکتا ہے, سیل نہیں کر سکتا. تو اس کو ایک 2-3 اپنی ٹیم بنانی ہے, ادھر وہ پارٹنر ہو, ادھر اس کی وہ امپلائی ہو. تو ٹیم بلڈنگ کی کسی انٹرپرینور کی سکسیس میں کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں آپ کا بزنس اتنا ہی اسٹرینتھن ہے جتنی آپ کی ٹیم اچھی ہے. اگر آپ کی ٹیم اچھی ہے تو آپ کا بزنس بھی اچھا رن کرے گا. اگر آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی اچھی پروڈکٹ لے آئیں, جتنی مرضی اچھی سروس لے آئیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ کی ٹیم میں آپ کے گیٹ پہ کیپر سے لے کے آپ کے CEO تک سب کی ایک ہی جتنی اور سب کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ایک آپ کا بہت اچھا کسٹمر آیا اور آپ کے گیٹ کیپر نے اس کو بدتمیزی کر کے واپس بھیج دیا تو آپ کی پروڈکٹ کی اور آپ کے CEO کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی. تو اس لیے آپ اپنے ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر امپلائی کو اتنی ہی ویٹیج دیں جتنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کو ویٹیج ملنی چاہیے, کیونکہ آپ کے امپلائیز ہی آپ کے بزنس کو رن کرتے ہیں. آپ کے لیے آپ کے امپلائی, آپ کی ٹیم اتنے ہی زیادہ ضروری ہیں جتنی آپ کی پروڈکٹ, جتنی آپ کی سروس اور جتنے آپ کا ایک اچھا پلان ضروری ہے. زبردست. آگے چلتے ہیں لاسٹ کلوزنگ کی طرف.
کسی انٹرپرینور کے لیے دو سب سے بڑی مشکل چیز ہوتی ہے پیسہ، کیپٹل، کیونکہ انٹرپرینور کے پاس ٹائم اینڈ کیپٹل کی گیم ہے یہ. تو ٹائم تو اس کے پاس بہت ہوتا ہے کہ اس نے یہ بھی کرنا ہے، اور سم ٹائم کم ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایک ہی بندے کو بڑے رولز میں کام کرنا ہوتا ہے. کیپٹل ہاؤ ٹو ریز، کہاں سے پیسے بیچارہ لائے گا؟ جس کے جیب میں پیسے نہیں، بینک میں جاتے ہیں وہ کولیٹرل مانگتے ہیں. تو کیسے فنڈ ریزنگ کرے، کیسے اپنے پیسے کہاں سے، کیا سورسز ہیں جو اس کو اگر وہ اس کو پیسے تھوڑے سے سیڈ منی مل جائے تو وہ اپنے اپنا بزنس پلان کو کلک کر سکتا ہے؟ پہلے میں ٹائم والی موضوع پہ بات کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو بہت زیادہ بیزی لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو ونس فار آل کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو ہر چیز میں ایکسپرٹ ہیں، ہر چیز کو وہ خود ہی ڈیل کرتے ہیں، اور یہ چیز آپ کے بزنس کے لیے کبھی بھی سوٹیبل نہیں ہوتی. آپ ہمیشہ اپنی اس چیز پہ فوکس کریں جو آپ کی اسٹرینتھ ہے. اگر مارکیٹنگ آپ کی اسٹرینتھ ہے تو آپ مارکیٹنگ کو دیکھیں. اگر آپ کی انجینئرنگ آپ کی اسٹرینتھ ہے تو آپ انجینئرنگ کو دیکھیں. آپ کی مارکیٹنگ، آپ کا HR کسی ایسے بندے کو دیں جو اس کا ایکسپرٹ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ، اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کے پاس ٹائم کافی زیادہ اویلیبل ہوگا، اور کبھی بھی آپ کو انڈر اسٹافنگ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے. اسٹاف اسٹرینتھ آپ کی پوری ہونی چاہیے. اب دوسری بات آ جاتی ہے کیپٹل کی. دیکھیں، اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے اور آپ کا بزنس پلان اچھا ہے، اگر آپ نے اپنی مارکیٹ اسٹڈی پوری کی ہے، آپ نے مارکیٹ ریسرچ پوری کی ہے، تو آپ کے لیے فنڈنگ اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. R&D بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ بہت سارے جو گورنمنٹ کے پروگرام ہیں، جیسے ابھی بھی نوجوانوں کے لیے بھی ایک پروگرام چل رہا ہے، اسٹیٹ بینک نے کچھ انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں. اسی طرح آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر، ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ڈفرینٹ لو کاسٹ فنڈنگ سلوشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس انڈسٹری میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا سبسڈیز ہیں، کیا فنڈنگز اویلیبل ہیں، کیا ان کی کاسٹ ہے. پہلے تو یہ ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ آپ کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے کلوز سرکل کے لوگ ہیں، آپ کی فیملی، آپ کی فرینڈس. تو سب، کیونکہ وہ ان کو آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی ویکنیسز اور آپ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارنے کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس لیول بھی آپ کے زیادہ ہوتا ہے. تو رائٹ اوے آپ بل گیٹس کے پاس جانے کی بجائے آپ سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جائیں جن کو آپ کی اسٹرینتھ پتہ ہے، جو آپ کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو بھی ریئلسٹک پکچر اپنے بزنس کی پیش کریں. تو سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے. رہی بات بینک کی کہ وہ بغیر اس کے نہیں دیتے سیکیورٹی کے، وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بغیر ہارڈ سیکیورٹی کے آپ کو فنڈنگ نہیں ملتی، بڑا مشکل ہے. اس کے لیے ابھی آپ وینچر کیپٹلسٹ کی طرف جا سکتے ہیں، آپ اپنے امپلائی اسٹاک آپشن اسکیم دے سکتے ہیں. تو بہت ساری آپشنز ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن اگین وہی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پہ فوکس کریں، اور ایسا بندہ جس کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ آپ کو فنڈ ریز کر کے دے سکتا ہے، آپ اس سے زیادہ ہیلپ آؤٹ. آج کے سیشن کو ہم ریپ اپ کرنے جا رہے ہیں. مجھے آخر میں جانے سے پہلے یہ سنوپسس ہے، ہم پھر ایک ایک ٹاپک پہ ڈیٹیل میں جائیں گے اگلے سیشنس میں. مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بزنس رننگ ہو یا اسٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز کس اسٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے فائنینشیلس کے اندر؟ اگر وہ اس کو نظر نہیں رکھتا وہ اسٹارٹ اپ یا وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. ود ان کو پورٹیلٹی ریٹ 80-90% ہے. جو ینگ، جو نئے بزنسز آپ کو پتہ ہوگا جو اسٹارٹ ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کیا؟ انکم اسٹیٹمنٹ ہے، بیلنس شیٹ ہے، کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہے. کون سی ایسی ہے جو کہ ایک ہر انٹرپرینور، اسٹارٹ اپس، نئے والوں کو بھی اور پرانے والوں کو بھی ان کو آنی چاہیے؟ میری رائے میں جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ فیل ہونے میں وہ تو اتنا رول پلے نہیں کرتے. جو میں نے دیکھا ہے جو سب سے زیادہ فیل ہونے کی وجوہات ہیں وہ سب کچھ اپنے پاس رکھنے کی خواہش ہے، کہ کوئی بھی چیز آپ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ نے بزنس شروع کیا ہے تو آپ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو فنڈز ملیں، یہ تو آپ چاہتے ہیں کہ ورکنگ کیپٹل مل جائے، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی 1% کا شیئر ہولڈر آپ کے ساتھ آئے. تو اگر آپ اپنے آئیڈیا کو، اپنی اونرشپ کو شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے پاس جو سب سے پہلے چیز آئے گی وہ بیس کیپٹل، سیڈ کیپٹل آئے گا. اور بزنسز نو ڈاؤٹ بہت اچھے آئیڈیاز والے، بہت اچھی پروڈکٹ والے، بہت اچھی سروسز والے بھی فیل اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو ریکوائرڈ ورکنگ کیپٹل ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا.
تو اگر آپ اپنے بزنس کو رن نہیں کر سکتے تو ایک بہت اچھی پروڈکٹ جو آپ بنا ہی نہیں سکتے تو اس کو وہ بکے گی کیسے؟ تو سب سے پہلے آپ کو جس چیز کا دھیان رکھنا ہوگا وہ آپ کے ورکنگ کیپٹل ہے کہ آج اگر آپ بزنس شروع کر رہے ہیں تو اگلے 1 سال تک آپ اپنے کیسے ایکسپینسز پورے کریں گے، ڈیولپ کیسے کریں گے، پروڈیوس کیسے کریں گے، سیلریز کیسے پے کریں گے. آپ کو سب سے پہلے آپ اپنی فائنینشیل پلاننگ کریں. جب آپ فائنینشیل پلاننگ کر رہیں گے تو یہ آپ کی ساری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور کبھی بھی ہو سکتا ہے بہت سارے بزنس ایسے ہوں جو ڈے 1 پہ بڑے اچھے رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک کنزرویٹو اپروچ کے ساتھ پلاننگ کرنی چاہیے اور اگلے سال 1.5 سال کے لیے ورکنگ کیپٹل کی پلاننگ کر کے تب آپ بزنس شروع کریں. تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے یہ جو 100 کا یہ جو پروگرام کی جو سافٹ لانچ میں پورا ایک سائناپسس کیا کہ آنے والے 3 مہینے 4 مہینے میں ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اس میں انرولمنٹ کریں اور ایک ایک کر کے ہم اس کو لائیو بھی چلائیں گے. ہم اس کو اپنی کلاس میں فزیکلی بھی چند جو وداؤٹ SOPs جو ہے نا 10 to 15 لوگوں کا یا میکسیمم 20 لوگوں کا گروپ لیں گے اور ود آل دا SOPs ہم اس کو فزیکل جسے کہتے ہیں اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور اور دوسرا جو سائڈ ہے آن لائن. تو دونوں ماڈل ہوں گے. آپ اس پروگرام میں انرول کریں اور آپ اس پروگرام کی جو نئے فیچرز ہیں جس میں ہر دفعہ آپ کو ایک نیا CEO بھی ملے گا جو کہ اپنی اس ساری جو گفتگو کو ہم نے کی ہے تھیوریٹیکل اکیڈمک وہ بتائے گا کہ میں نے اپنے فائنانس کیسے مینیج کیے، بتائے گا کہ میرے پاس اکاؤنٹنٹ بھی نہیں تھا اور میں خود کیسے اپنی بک مینیج کرتا تھا، آج میری کتنی سیل ہوئی، کتنی میری ایکسپینس ہوا. وہ بتائے گا کہ میں نے اپنی پروڈکٹ کیسے سیل کی، وہ بتائے گا میں نے اپنی ٹیم کیسے ہائر کی، وہ بتائے گا میں نے نئی مارکیٹ کیسے ڈسکور کی، وہ بتائے گا کہ میں ڈیجیٹل کیسے ہوا، میں نے ٹیکنالوجی کو اپنے بزنس میں کیسے انٹروڈیوس کیا اور اسکیل اپ کیا اپنا بزنس کو. تو یہ ساری جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر ہم ایک ملک میں 100 انٹرپرینورز اپنا مینجمنٹ ہاؤس کے فارم پہ پلیٹ فارم پہ اگر ڈیولپ کر دیں اگلے 6 مہینے کے اندر تو امیجن کریں ہارورڈ کی ریسرچ کہتی ہے کہ ایک انٹرپرینور کم از کم 10 جابس کریٹ کرتا ہے. اور اگر ہم انشور کر دیں منیمم 10 اور میکسیمم 100 ہے، اگر ہم ایوریج کریں 20-30 بھی رکھ لیں، اگر ایک بندہ انٹرپرینور بنتا ہے تو اپنی جابس اتنی کریٹ کرتا ہے تو امیجن کریں 3-4 ہزار لوگوں کو جابس کریٹ کرتا ہے. اس وقت اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جابس کا ہے. ہم انٹرپرینور کی ایکو سسٹم ہے، انٹرپرینور بنیں گے تو جاب کریٹ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جاب کریٹ کریں جاب ہوا میں کریٹ نہیں ہوگی. ہمیں انٹرپرینورز بنانے ہیں اور سب نے انٹرپرینور جیسے کہ انہوں نے کہا نہیں بننا، کچھ نے جاب کرنی ہے اور کچھ نے اپنا بزنس کرنا ہے. تو بزنس کی ایک سائنس ہے، اگر ہم نے اس کو خالی صرف اللہ توکل پہ کیا وہ آخر میں ضروری ہے کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. تو یہ میری آج کی کنکلوڈنگ لائن ہے. اسٹے ود اس. یہ پروگرام آپ CEO ٹوڈے میگزین، CEO ٹوڈے TV، CEO ٹوڈے جو کیا کہتے ہیں CEO کلب پاکستان اور مینجمنٹ ہاؤس اور اعجاز انصار اور صفدر صاحب کی وال پہ دیکھ سکتے ہیں، YouTube پہ دیکھ سکتے ہیں. اور کویشچن کوئی بھی ہو فیڈ بیک کو آپ لکھیں. ہمارے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں یہ ریگولر فیچر ہوا کرے گا ایک پروگرام. ہم ایک پکڑ لیں گے سیگمنٹ، چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے وہ مارکیٹنگ ہو، پھر ڈیٹیل میں جائیں گے، باقاعدہ فلپ چارٹ ہوگا، ہم بتائیں گے کہ یہ ماڈل ہے، یہ اسکلس ڈیولپ کریں گے. خالی میں نے دیکھا سر صفدر صاحب ریسرچ کہتی ہے کہ جو بندہ انٹرپرینورشپ کو اسٹڈی کرتا ہے ایز اے سبجیکٹ اس کے کامیاب ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر جو نہیں کرتا، جس کے پاس خالی آئیڈیا ہے. خالی آئیڈیا لے کے آپ انٹرپرینور نہیں بن سکتے. اور ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک بندہ جو سکسیسفل انٹرپرینور بنتے ہیں وہ 10-15 سال جابس کرتے ہیں، پہلے وہ سیکھتے ہیں کسی بڑے ادارے میں، مار کھاتے ہیں، رگڑا لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ یونیورسٹی نکل کے وہ انٹرپرینور بن جاتے ہیں. تو وہ خود اپنے تجربوں سے سیکھ کے، لیکن اب ٹائم تھوڑا ہو گیا. اور آخر میں ہم اس کے اوپر ایک لہذا چیپٹر رکھیں گے، ہم کسی ٹیکنالوجسٹ کو بھی بلائیں گے آپ کی کمپنی سے کہ ایک انٹرپرینور کے لیے ٹیکنالوجی کی کون سی ایسے اسٹریمز ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کیسے اس نے اپنی مارکیٹنگ پلان بنا کے اس کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے اس نے لیڈ جنریٹ کر کے بزنس کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ود دیز ورڈس تھینک یو ویری مچ صفدر صاحب. بہت شکریہ جی آپ کا کام ہے یہ نیشنل، یہ بیسیکلی نیشنل بلڈنگ کا کام ہے جو ہم نے ایک چیپٹر پکڑا ہے کہ میرا کاروبار، اور اس کو ہم کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں اساس پروگرام کے ساتھ اور جو کامیاب نوجوان جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا پروگرام ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹے ود اس اور وی نیڈ یور blessings and we need your prayers. Thank you very much. Allah. Thank you.